محترم سامعین، ایک مومن کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس عزا منعقد کی جا رہی ہے۔ جو ٹائم مقرر کیا گیا تھا اس سے آدھا گھنٹہ تاخیر کے ساتھ گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جو ٹائم باقی بچا ہے اس میں اپنے عرائض کو آپ کے سامنے پیش کر سکیں گے۔ ایک دفعہ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ قبل اس کے کہ باقاعدہ آغاز کروں، یہ ہمارا ایک المیہ ہے، اور یہ المیہ خود ساختہ ہے کہ جس میں ہم سب جل رہے ہیں، اور اس جلنے میں ہم خوش بھی ہیں، اور وہ المیہ وقت کی عدم پابندی کا ہے۔ ہم سب اس میں گرفتار بلا ہیں، اور ہم سب نے یہ آگ اپنے لیے خود مہیا کی ہے۔ اس لیے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، دیکھیے انسان ایک دفعہ دنیا سے جاتا ہے، سویم ہو، چہلم ہو، پہلی برسی ہو۔ پہلی برسی ایک ہی دفعہ ہوگی، سویم ایک ہی دفعہ ہوگا، چہلم ایک ہی دفعہ ہوگا، لیکن کیا ہے، لوگ جناب وہ مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے آئیں گے، منہ دکھانا ہے۔ مومنین انتظار کر رہے ہیں، گھر والے انتظار کر رہے ہیں، اہل خانہ انتظار کریں کہ مومنین آئیں گے تو گفتگو شروع ہوگی۔ ہم نے رویہ ایسا بنا لیا ہے اپنا کہ ہم نے منہ دکھانا ہے، خانہ پوری کرنی ہے معذرت کے ساتھ۔ یہ وہ المیہ ہیں کہ جن کو ہمیں فیس کرنا چاہیے، یہ وہ پرابلمس ہیں جن کو ہمیں فیس کرنا چاہیے اور اس کا علاج کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ میں 8:30 تک 1 گھنٹے کا وقت دیتا ہوں، میں جتنا آپ ادھر سے لیٹ کرتے جائیں گے وہ آخر جو وقت ہے وہ اپنی جگہ ثابت ہے۔ لہذا 15 منٹ کا بھی شرف حاصل ہوا ہے مجلس پڑھنے کا۔ شہر حیدرآباد گیا، ایصال ثواب کی مجلس تھی، سادات کالونی کے مومنین کی مجلس تھی، اہل محلہ کے مومنین کی، 15 منٹ کی گفتگو میں نے کی۔ تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں جو وقت دیتا ہوں وقت کی پابندی کا ہمیشہ تاکید کرتا ہوں۔ اب یہ مومنین ہیں کہ اگر عادت تبدیل کر لیں گے تو مجلس تھوڑی بہتر انداز سے منعقد ہو جائے گی، عادت تبدیل نہیں کریں گے تو سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ سورہ مومنون آیت نمبر 115 میں ارشاد رب العزت ہوا، افحسبتم انا خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں عبث اور بیکار اور بے مقصد خلق کیا ہے، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں ہماری بارگاہ میں لوٹایا نہیں جائے گا۔ یہ آیت ایک مقصد حیات کو بیان کر رہی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ 1 گھنٹے کے حساب سے بشمول مصائب میں اپنے ذہن میں بہت سارے نکات سمیٹ کے لایا تھا، اب ان میں سے جو ضروری نکات ہیں وہ صرف آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ارشاد رب العزت ہے کہ تم یہ گمان کر رہے ہو کہ تمہیں بے مقصد خلق کیا گیا ہے، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تمہاری واپسی ہماری طرف نہیں ہے۔ 2 عظیم پہلو یا 2 اصول دین اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مجیدہ میں بیان فرمائے ہیں۔ ایک زندگی کے جو عدل الہی کا تقاضا اور اس کے لطف و رحمت کا تقاضا ہے، اور ایک قیامت کا اصول وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کہ تمہاری واپسی ہماری طرف نہیں ہوگی۔ ان دونوں خیال باطل کو کہ نہ کوئی تمہاری زندگی کا مقصد ہے اور تمہاری واپسی نہیں، اس کو اپنے ذہنوں سے نکال دو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان اس دنیا میں آیا ہے تو ایک بار آئے گا، اس دنیا سے جائے گا تو ایک بار جائے گا۔ نہ آنا انسان کے اختیار میں ہے، نہ جانا انسان کے بس میں ہے۔ توجہ رکھیے گا، آنا اور جانا انسان کے بس میں نہیں ہے۔ کیا چیز اس کے پاس ہے کہ جو اس کے بس میں ہے، کہ جو اس کے آنے کو بھی بامقصد بنا سکتی ہے، اس کے جانے کو بھی بامقصد بنا سکتی ہے، اور وہ اس کا عقل، اس کا شعور اور اس کا ارادہ ہے کہ
کہ اگر انسان اس دنیا میں آنے کے بعد اس کو ویسے ہی استعمال کرے جیسا اس کا رب چاہتا ہے تو اس کا آنا بھی سوارت ہو جائے گا، جانا بھی بمقصد ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ عقل و شعور اور ارادہ انسان اختیار سے استعمال نہ کرے تو نہ اس کے آنے کا فائدہ نہ اس کے جانے کا فائدہ ہے۔ اب خداوند عالم فرما رہے ہیں دیکھو تم دنیا میں ہم تمہیں بھیج رہے ہیں اور دنیا میں جانے کے بعد تمہیں واپس بلا لیا جائے گا ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے، ایک معلوم مدت کے لیے۔ یہ معلوم خدا کے لیے معلوم ہے، میرے لیے نہ معلوم ہے۔ میں کتنی عمر لکھوا کے لایا ہوں، میں کتنے سال جیوں گا مجھے نہیں معلوم، میرے لیے نہ معلوم ہے، لیکن اللہ رب العزت کے لیے معلوم ہے، اس کے لیے نون ہے۔ لہذا یہ لمیٹڈ ٹائم میرے لیے نہ معلوم، اس کے لیے معلوم ہے، میں لکھوا کے لایا ہوں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے دنیا کی زندگی ایک کمرہ امتحان کی مانند ہے کہ اگر کمرہ امتحان کی چھوٹی سی مثال کو سمجھ لیا جائے تو ہماری پوری زندگی ہمارے سمجھ میں آ جائے گی۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد کا۔ اب دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم بالکل خالی ہاتھ جا رہے ہو، بے لباس جا رہے ہو دنیا میں۔ خدا بھیج رہا ہے، بے لباس بھیج رہا ہے، خدا بھیج رہا ہے بغیر علم و تجربے اور ایمان کے بھیج رہا ہے، لیکن اس کا لطف یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ جب آؤ تو میرے پاس لباس بھی لے کر آؤ، کیونکہ شرف ہے انسان کا۔ جب انسان کو بھیجا گیا تو بے لباس تھا، وہ ایک بشر تھا، اس کو انسان بنانا مقصود تھا، لہذا کہا انسان بن کر آنا تو لباس کے ساتھ آنا۔ لہذا اسے کفن میں بہترین کفن دے کر خدا کی بارگاہ میں بھیجا جاتا ہے۔ جب گئے تھے لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن جب آ رہے ہو تو ارادے اور اختیار کے ساتھ اعمال صالحہ لے کر آ رہے ہو۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد کا۔ خالی ہاتھ جاؤ گے، لیکن خالی ہاتھ تمہیں آنے نہیں دوں گا، تمہارا انتظام ایسا کیا جائے گا کہ تم دونوں ہاتھوں کے ساتھ اعمال صالحہ کا اعمال نامہ لے کر آنا۔ اب کمرہ امتحان بھی بالکل زندگی کی مانند ہے۔ انسان ایک دفعہ کمرہ امتحان میں داخل ہوتا ہے اور اس کمرہ امتحان سے نکل جاتا ہے، خالی ہاتھ آتا ہے کمرہ امتحان میں، خالی ہاتھ جاتا ہے۔ کیا چیز ہوتی ہے طالب علم کے ساتھ؟ وہ لکھنے والے قلم کہ جن کے ذریعے سے جواب دے سکے۔ قلم لے کر آئے گا، قلم لے کے چلا جائے گا، خالی ہاتھ آئے گا، خالی ہاتھ چلا جائے گا۔ لیکن اللہ کریم ہے، اللہ رحمت کرنے والا ہے، کہا کہ خالی ہاتھ بھیجوں گا لیکن اعمال صالحہ کے ساتھ تم اپنی بارگاہ میں بلاؤں گا۔ ایک دفعہ۔ اچھا، اب اگر دنیا کا امتحان انسان نہ دے، بس تیاری نہیں، اگلے سال 1 سال پیچھے، اگلے سال 2 سال پیچھے ہو گئے، لیکن دنیا کا امتحان ایسا نہیں ہے۔ زندگی کا امتحان تو ہو سکتا ہے، یعنی جو آپ مثلا ایگزام دے رہے ہیں، لیکن یہ جو ہم لائیو گزار رہے ہیں، اس میں جو لمحہ گزر گیا عزیزان گرامی وہ گزر جائے گا، وہ واپس آنے والا نہیں ہے۔ اب کسی کو دیکھا ہے کہ انسان کمرے امتحان میں آنے کے بعد خوشی منائے، توجہ رکھیے گا بھائی، انسان آیا ہے، انسان جائے گا۔ یہ واپسی کا سفر کب سے شروع ہوگا؟ معمولاً ہمارے ذہنوں میں کیا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے ہماری واپسی کا سفر شروع ہوگا، یہی ہے نا ہمارے ذہنوں میں، لیکن یہ انتہائی باطل تصور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی واپسی کا جو وقت ہے وہ مرنے سے نہیں، اس کی پیدائش سے شروع ہو جاتا ہے، پیدائش سے شروع ہو جاتا ہے۔ اب ہم ہیپی برتھ ڈے بنا رہے ہیں، تالی بجا رہے ہیں، جی خوشی منا رہے ہیں، بھائی بچے کا 1 سال کم ہو گیا، بچے کے 5 سال کم ہو گئے، بچے کے 10 سال کم ہو گئے، ہم خوشی منا رہے ہیں۔ ہماری واپسی کا سفر اسی وقت سے شروع ہو گیا ہے کہ جب سے میں اس دنیا میں آیا ہوں، یعنی شمارہ معکوس الٹی گنتی شروع ہو گئی، 100 99 98 97 96، اور پھر جب جتنی بھی عمر لکھوا کے لایا ہے وہاں تک پہنچے گا، اس کے بعد دنیا سے گزر جائے گا۔ تو یہ واپسی کا سفر شروع ہو گیا ہے ہمارا۔ تو عزیزان گرامی، یہ کمرہ امتحان کہ جس میں اللہ نے ہمیں کہا کہ خالی ہاتھ جا رہے ہو لیکن خالی ہاتھ واپس آنے نہیں دوں گا۔ اب کسی طالب علم کو دیکھا ہے کمرہ امتحان میں جانے کے بعد 1 گھنٹہ گزر جا، خوشی منائے، بھئی 1 گھنٹہ گزر گیا،
بھائی 2 گھنٹے گزر گئے۔ وہ طالب علم کہ جو پوری تیاری سے بھی آئے، وہ 3 گھنٹے کے امتحانی وقت میں ہر گزرنے والے لمحے کے ساتھ ساتھ اس کی پریشانی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، کبھی بھی کوئی خوشی نہیں منائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب اس کے والدین باہر کھڑے ہیں اور وہ بھی تالی بجا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں کہ جناب میرے بیٹے کا 1 گھنٹہ گزر گیا کمرے امتحان میں، تو میں کیا معلوم کہ وہ کیا گول کھلا رہا ہے، تمہیں کیا معلوم کہ وہ صحیح سوالوں کے جواب دے رہا ہے نہیں دے رہا۔ تمہاری خوشی بے جا ہے، بجا نہیں ہے۔ اب جتنا وقت گزر رہا ہے، یہ طالب علم کیا ہے، اس کی پریشانی میں اضافہ ہوگا۔ تیاری بھی کر کے آئے، جب بھی کہے گا 1 گھنٹہ گزر گیا 2 گھنٹے باقی ہیں، لمحے لمحے کا حساب ہے اس کے پاس، منٹ منٹ کا حساب ہے اس کے پاس، سیکنڈ سیکنڈ کا حساب ہے اس کے پاس۔ عزیزان کرام، یہ کمرہ امتحان دنیا کا ہے، خدا کہہ رہا ہے اسی طریقے سے تمہاری واپسی کا سفر شروع ہو گیا ہے۔ یہ جتنا وقت گزرتا چلا جا رہا ہے تمہاری زندگی کا، یعنی یہ تمہاری زندگی کا تومار لپیٹا جا رہا ہے، تمہاری زندگی کے شب و روز اور روزانہ چکر لگا کر تمہاری زندگی کو لپیٹ رہے ہیں، کم کر رہے ہیں۔ انسان غافل ہو جاتا ہے کہ وہ اتنے برس کا ہو گیا، اتنی کامیابی حاصل کر لی۔ آپ اس طالب علم کو دیکھیے کہ جو کمرے امتحان میں ہو 5 سوال بھی کر لے، 6 سوال بھی کر لے، جب تک کہ آخری سوال کا جواب وہ آنسر شیٹ پہ نہ دے وہ مطمئن نہیں ہوتا، اور پھر پیپر دینے کے بعد اسے ری چیک کرتا ہے۔ خداوند عالم نے محمد آل محمد کے صدقے میں ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے، عقل کی، ارادے کی، اختیار کی، جو کچھ کرتے چلے جائیں اسے ری چیک کرتے چلے جائیں۔ اگر کوئی غلطی ہے، اگر کوئی اشتباہ ہے، اگر کہیں غلط جواب دیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسی حساب سے کہا کہ 1 غلطی کرو گے تو 1 نمبر کٹے گا، توجہ رکھیے گا، 1 غلطی پہ 1 نمبر، 1 نیکی کرو گے تو 3 مختلف انداز سے جواب دیا ہے، کہا کہ 10 نیکیاں دوں گا، 700 نیکیاں دوں گا، دگنا ثواب کر دوں گا۔ 1 نیکی پر 10 نیکی، 700 نیکی، اور کئی گنا جو ہے وہ زیادہ کر دیا جائے گا۔ کیا دنیا کے امتحان میں ایسا ہوتا ہے؟ مائنس پلس کی چھوٹی سی غلطی پورے سوال کی نابودی کا سبب بن جاتی ہے۔ اب خدا کہہ رہا ہے کہ دیکھو، مثلا نماز پڑھ رہے ہیں، اب نماز پڑھنے کھڑے ہوئے، کبھی خیال ادھر ہے، کبھی خیال ادھر ہے، پوری نماز اگر فقہی طور پر بھی قابل قبول ہے، لیکن روحانی طور پر اگر انسان کا دل متوجہ نہیں ہے تو خدا کہے گا پوری نماز رد نہیں کروں گا۔ وہ نماز کا حصہ کہ جس میں تمہارا دل اللہ کے پاس تھا، وہ نماز قبول کر لی جائے گی۔ وہ روزہ کہ جو تمہیں تقوی کی طرف لے آئے، وہ قبول کر لیا جائے گا۔ مل کے درود بھیجیے محمد آل محمد۔ تو دنیا کا امتحان صرف سمجھانے کے لیے ہے، لیکن آخرت کا امتحان، زندگی کا امتحان ایسا نہیں ہے عزیزان گرامی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا کہ امتحان دینے کے بعد امتحان دیتے چلے جاؤ اور اس کو ری چیک کرتے چلے جاؤ۔ اگر کہیں غلطی ہے، توجہ رکھیے گا، اس غلطی کی اصلاح کرتے چلے جاؤ، مٹاتے چلے جاؤ، اصلاح کرتے چلے جاؤ۔ اب انسان جب کمرے امتحان میں آتا ہے تو قلم اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس دنیا میں انسان آیا ہے تو اپنا نام اعمال کس چیز سے لکھے گا؟ کیا اس کے پاس کوئی قلم ہے؟ ہاں، خدا نے ایک انوکھے قلم انسان کو دیے ہیں عزیزان گرامی، اور یہ قلم کسی اور مخلوق کو نہیں دیے، کسی اور مخلوق کو نہیں دیے۔ اشرف المخلوقات ہونے کے بنا پر اللہ تعالیٰ نے کئی قلم انسان کو دیے ہیں۔ بھائی جو مادی قلم ہوتا ہے، پین ہے، قلم ہے، اس کی انک ختم ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گا، لیکن خدا کہہ رہا ہے یہ تمہیں جو قلم دیا جا رہا ہے اس کی روشنائی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، جتنا استعمال کرتے چلے جاؤ اس کی روشنائی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ قلم کیا ہے؟ جس کی وجہ سے ہم اپنے نام اعمال لکھ رہے ہیں، پیپر ہے نا ہمارا نام اعمال جو ہمیں آخر میں رزلٹ کے طور پہ دیا جائے گا۔ میری آنکھیں میرا قلم ہے، میرے کان میرے قلم ہیں، میری زبان میری قلم ہے، میرے ہاتھ و پیر میرے قلم ہیں،
میرا قلب میرا قلم ہے، میری فکر میرا قلم ہے، میری نیت میرا قلم ہے، میں آنکھوں کے ذریعے سے جو کچھ دیکھ رہا ہوں فرشتوں سے لکھتے چلے جا رہے ہیں، کانوں سے جو سنتا چلا جا رہا ہوں فرشتوں سے کتابت کرتے چلے جا رہے ہیں، فکر و نیت سے جو سوچتا چلا جا رہا ہوں سب نامہ اعمال میں ثبت ہوتا چلا جا رہا ہے، جہاں قدم اٹھا رہا ہوں ہاتھوں سے جو فعل کر رہا ہوں عزیزان گرامی سب نامہ اعمال ترتیب پاتا چلا جا رہا ہے۔ یہ قلم اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دی ہے، آنکھوں سے جو دیکھیں گے وہ لکھ لیا جائے گا، اشارہ بھی ہوگا گناہ کا لکھ لیا جائے گا، دل میں خیالات خطور کریں گے گزر جائیں گے، زبان سے نہیں کہا، ہاتھ و پیر سے اشارہ نہیں کیا، کسی مومن کے بارے میں بدگمانی کی، خدا کہے گا کہ لکھ لیا جائے گا۔ توجہ رکھیے گا، جو تار سے گزری ہے وہ تو ہم سب نے سنی ہے، جو دل پہ گزرتی ہے وہ کس دل کو خبر ہے۔ دل میں جو خیال آ رہے ہیں خدا کہہ رہا ہے یہ تم اپنے قلم سے نامہ اعمال لکھ رہے ہو، آنکھوں سے لکھ رہے ہو، زبان سے لکھ رہے ہو، ہاتھ و پیر اور نیت و قلب سے لکھ رہے ہو۔ مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اب انسان جب کمرے امتحان میں آتا ہے تو کیا ہے، ایک آنسر شیٹ، دو آنسر شیٹ، تین آنسر شیٹ، آخر میں کیا ہوتا ہے کہ ان ساری آنسر شیٹس کو ایک دھاگے کے ذریعے سے باندھا جاتا ہے۔ جی جتنے بھی آنسر دیے ہیں، دو تین شیٹیں ہیں تو سب کو ایک دھاگے سے باندھو، لیکن اگر نہیں باندھے تو بھائی ہم ذمہ دار نہیں ہیں، باندھنا ضروری ہے۔ اب جتنے بھی اعمال ہیں، اب کمرے امتحان سے باہر آ کے زندگی کے امتحان میں آ جائیے، جتنے بھی اعمال ہیں ان کو باندھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دھاگا دیا ہے، اگر سارے اعمال کو ان کے ساتھ باندھ لیا تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ بھائی دنیا کے کمرے امتحان میں جو دھاگا ہے وہ معمولی کپاس سے بنا ہوا ہوگا، لیکن اخروی امتحان کے لیے دنیا میں جو امتحان دے رہے ہو، جتنے بھی آنسر دے رہے ہو، جتنے بھی جواب دے رہے ہو، ان کو باندھنے کے لیے دھاگا ہے، اسے ولایت علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ جو عمل کرتے چلے جاؤ ولایت علی کی ڈوری سے باندھتے چلے جاؤ، نہ کوئی عمل ضائع ہوگا نہ کوئی عمل برباد ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا، یہ کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس طریقے سے ہمیں نواز رہا ہے عزیزان گرامی۔ اور پھر کمرے امتحان میں آنے کے بعد انسان جو میموری ہے، جو یادداشت لے کر آئے ہیں اسی کا جواب دینا ہے، لیکن اللہ کا امتحان کیسا ہے، اللہ نے پیپر بھی آؤٹ کر دیا۔ پیپر میں طالب علموں کی جتنی توجہ اور امید و چاہت پیپر کے آؤٹ ہونے پہ ہوتی ہے، اگر اتنی ہی توجہ پڑھائی پہ ہو جائے تو ہمارا تعلیم معیار یہ نہ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، پیپر بھی آؤٹ کر دیے۔ اللہ میں ہنٹس دے دے، ہنٹس کیا، پورے سوال بتا دیے، پیراگراف بتا دیے، صفحہ نمبر بتا دیے، کتاب بتا دی، پریکٹیکل بتا دیا، تھیوری بتا دی۔ بھئی کون سا سوال نہیں ہے جو تمہیں نہیں دے رہا ہوں، اس کا جواب تمہیں نہیں معلوم ہے، اور اگر کچھ نہ ملے تو اپنی عقل سے سوچ لینا، عقل تمہاری رہنمائی کر دے گی۔ مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد صاحب۔ تو عرض کر رہا تھا کہ یہ کمرہ امتحان، اس میں اللہ تعالیٰ نے سوال دیا، نماز کا سوال ہے، اصول دین کا سوال ہے، فروع دین کا سوال ہے، ماں باپ کی خدمت کا سوال ہے، ہر سوال کا جواب تھیوری کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ تھیوری کیا ہے، قرآن کریم، اور پریکٹیکل کیا ہے، محمد آل محمد کا عمل اور سیرت و کردار۔ مل کے درود بھیجئے محمد آل محمد۔ ہر سوال کا جواب ہمیں معلوم ہے، کہاں غلطی کر رہے ہیں یہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ اب قبر امتحان میں اب آپ لکھ رہے ہیں، کوئی مشین آپ کے پاس نہیں جو آپ کو انڈیکیٹ کر سکے، متوجہ کر سکے کہ تم غلط لکھ رہے ہو۔ توجہ رکھیے گا،
لیکن اس زندگی کے امتحان میں اللہ تعالیٰ نے ایک الارم لگا دیا ہے، جہاں غلطی کرو گے عزیزان گرامی وہاں سے جی انڈیکیٹ ہونا شروع ہو جائے گا، الارم بجنا شروع ہو جائے گا۔ غلط نگاہیں غلط دیکھ رہی ہیں، آنکھوں کے قلم سے جو دیکھ رہے ہو غلط دیکھ رہے ہو، کانوں کے قلم سے جو کچھ سن کے لکھوا رہے ہو غلط لکھوا رہے ہو۔ اب ہوتا ہی ہے، انسان جی کہہ جاتا ہے، سن جاتا ہے، دیکھ جاتا ہے، جو نہیں دیکھنے کی چیزیں نہیں سننے کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن خدا نے ایک الارم لگا رکھا ہے کہ اس کو، اور پھر آخر وقت تک اللہ نے توبہ کا ربر ہمارے لیے ہمارے اختیار میں دیا ہے۔ جب کہیں غلطی ہو جائے تو حر کی طرح لوٹ کر حسین کی بارگاہ میں آ جانا۔ حر کی سیرت ہمارے لیے اس لیے حجت ہے کہ حر کربلا والوں کے ساتھ مل گیا، لہذا حر کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو لمحے بھر کے لیے دیر نہیں کی، رکا نہیں، حسین کی طرف سفر شروع کر دیا۔ تو یہ کمرہ امتحان ہے عزیزان گرامی، اور یہاں پر ہمارا امتحان ہو رہا ہے، اور منٹ منٹ کا امتحان ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جو کچھ بھی ہم دنیا میں کر رہے ہیں وہی ہم عالم برزخ میں اپنے سامنے محسوس پائیں گے۔ جو کچھ ہم کر رہے ہیں عالم برزخ میں ٹائم لیمٹ نہیں ہے، ٹائم سے ماورا عالم ہے وہ۔ یہاں تو ٹائم ہے نا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب اتنی دیر ادھر گئی، مولانا اتنی دیر کا وعدہ کیا تھا، اتنی دیر باقی ہے، وہاں ٹائم نہیں ہے۔ کبھی ہوتا ہے آپ کسی خوشی کے لمحات کو، اپنے یادگار واقعات کو کیا کر رہے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہیں، موبائل کھول لیا، البم کھول لی، پرانی یادیں، پرانی تصویریں، اب بیٹھے بیٹھے انسان سوچ رہے ہیں، وقت نکل جاتا ہے گھنٹوں، یا کسی غم و پریشانی کا تذکرہ ہو رہا ہے، آپ بیٹھے ہوئے یاد کر رہے ہیں، گھنٹوں وقت نکل جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ بعید ہی یہی صورتحال عالم برزخ میں ہوگی کہ جو کچھ بھی انسان نے کیا ہے وہاں ایسا نہیں کہ ورق پلٹ کے جلدی، نہیں، قیامت تک کا وقت ہے، الی یوم وقت معلوم، اور یہ کب ہے ہمیں نہیں معلوم۔ لہذا وہاں پر ورق پلٹنے کی جلدی نہیں ہے، اگر ثواب ہے تو خوشی کا باعث ہے، اور اگر خدا نخواستہ گناہ ہے تو وہ باعث رنج و زحمت ہوگا عزیزان گرامی۔ اس لیے علماء اور ائمہ نے یہی کہا ہے کہ عالم برزخ کی تیاری کر کے آؤ۔ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، جو ہمارا بیہیویئر ہے، جو ہمارا اخلاق ہے، بیوی سے، بچوں سے، شوہر کا بیوی سے، شوہر کا بچوں، زوجہ کا شوہر سے، شوہر کا بیوی سے، بچوں کا ماں باپ سے، ماں باپ کا بچوں سے، گھر والوں سے، دوستوں سے، جو اخلاق و کردار ہمارا ہے وہی عالم برزخ میں ہم نے فیس کرنا ہے، اور سالوں نہیں لاکھوں سال گزر جائیں گے، اس میں ٹائم لیمٹ نہیں ہے اس میں۔ لہذا ائمہ نے کہا ہے کہ عالم برزخ کی تیاری کر کے آؤ، اس لیے کہ انسان جو کچھ یہاں لکھ رہا ہے تا دم مرگ اس کو اجازت ہے، اختیار ہے، عقل دی، شعور دیا ہے کہ مٹا کر درست کر سکتے ہو، اصلاح کر سکتے ہو، ٹھیک کر سکتے ہو، لیکن جہاں موت کا فرشتہ آیا وہاں پہ دروازہ بند ہو گیا۔ اب وقت گزر رہا ہے، اب انسان خوشی کا اظہار کرے، جناب جی 1 گھنٹہ گزر گیا، کیا اس طالب علم کو توجہ رکھے گا، صحیح طالب علم کہا جا سکتا ہے جو کمرہ امتحان میں وقت گزرنے پر خوشی منا رہا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ وہ طالب علم کہ جو 100% تیاری بھی کر کے آتا ہے وہ بھی مطمئن نہیں ہوتا، وہ بھی مطمئن نہیں ہوتا۔ اہل بیت سے بڑھ کر کوئی دنیا میں امتحان دینے والا ہے، لیکن ان کا کردار، ان کی دعائیں، ان کا حال، ان کی سیرت دیکھیں، وہ کبھی مطمئن نہیں تھے۔ ما عبدنا کا حق عبادتک، ما عرفنا کا حق معرفتک، اے خدا ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ یعنی جو اس دنیا کے ذہین ترین، کامیاب ترین کمرہ امتحان میں امتحان دینے والے ہیں اہل بیت علیہ السلام، محمد آل محمد، انبیاء، وہ مطمئن نہیں ہیں۔ ہر لمحہ جو گزر رہا تھا زندگی کا، کیسے گزر رہا تھا؟ مولا علی حجام کے پاس پہنچے، کہا کہ مونچھوں کی اصلاح کرو۔ مولا علی لب ہلا رہے ہیں، ذکر پڑھ رہے ہیں، لب ہل رہے ہیں، کہا کہ علی خاموش ہو جائیے تو آپ کی مونچھوں کی اصلاح کروں۔ کہا کہ یہ لب ذکر خدا کے لیے، کہا کہ اصلاح نہیں ہو سکتی پھر مونچھوں کی، کہا کہ یہ لب ذکر رب کے لیے ہیں۔ علی
قافلہ عمل سے ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے نہیں رہنا چاہتے۔ یہ ہے مولا کائنات کہ رات کی تاریکی میں جو ہے وہ غش کھا کے گر پڑتے ہیں۔ کسی نے جناب زہرا سے کہا کہ علی کی یہی عادت ہے کہ غش کھا کے گر جاتے ہیں۔ امام حسن کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا۔ اور یہ پورے واقعات ائمہ کی جو سنتے ہیں، یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ حقیقتیں ہیں جنہیں ہمیں اپنی زندگی میں نافذ کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ کوئی تو ایسی حقیقت تھی کہ جن کو یہ جانتے تھے اور مجھ سے لا بلد اور لا علم ہیں۔ مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اب خداوند عالم نے ہمیں اس خالی ہاتھوں کے ساتھ بھیجا ہے۔ خالی ہاتھ جاؤ گے، لیکن عقل، ہدایت اور عقل و شعور تمہارے ساتھ ہے۔ خالی ہاتھ نہیں آنا، بے لباس جا رہے ہو، لیکن بشر جاؤ گے انسان بن کر آؤ گے۔ بشر اور انسان میں کیا فرق ہے؟ بشر مٹی کے پتلے کو کہا جاتا ہے، انسان اعلیٰ ترین انسانی صفات اختیار کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ اب اس میں بڑی بحث ہے کہ قرآن نے بشر کب کہا ہے، انسان کب کہا ہے، میں اس سے صرف نظر کر رہا ہوں۔ بشر دنیا میں آئے ہیں، لیکن بشر نہیں جانا، انسان بن کے جانا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دنیا دی ہے، محمد آل محمد کی تعلیمات دی ہیں، اور جتنا جتنا ہم محمد آل محمد کی تعلیمات سے نزدیک تر ہوتے چلے جائیں گے، قرآن سے نزدیک تر ہوتے چلے جائیں گے، ہمیں اپنی حقیقت کا علم ہوتا چلا جائے گا۔ اب کمرے امتحان میں آپ جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی ڈیوائس نہیں ہوتی ہے، کوئی موبائل نہیں ہوگا، آپ باہر سے رابطہ نہیں کر سکتے۔ ابھی پتہ چلا کہ جناب موبائل وہ واٹس ایپ پہ جو ہے وہ کمرے امتحان سے باہر سوالات بھیجے جا رہے ہیں، باہر سے جی جوابات آ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ سے موبائل بنانے والے کو بھی یہ نہیں پتہ تھا کہ موبائل کے یہ بھی استفادے ہو سکتے ہیں، یہ بھی فائدے ہو سکتے ہیں، کہ سوال جا رہے ہیں اور جواب آ رہے ہیں۔ یہ موبائل کا ہمارے لیے استفادہ ہو گیا ہے۔ خداوند عالم نے دنیا میں ہمارے ساتھ ایک چھوٹی سی چپ لگا دی ہے، جیسے آپ کے ڈیجیٹل شناختی کارڈ میں ایک ڈیجیٹل شناختی کارڈ ہے، اس میں ایک چپ لگی جس میں آپ کی شخصی معلومات ہیں۔ جیسے ہی آپ ڈالیں گے، آپ کی انفرادی ذاتی معلومات جو ہے وہ ریڈ کر لی جائیں گی۔ یا مثلا آپ کا ATM کارڈ ہوتا ہے، ATM کارڈ جیسے ہی آپ ڈالیں گے، وہ اس پہ بار کوڈ کو ریڈ کرے گا، اسکین کرے گا، اور مثلا آپ سے کہے گا پن کوڈ ڈالیے۔ اگر آپ کو آتا ہوگا تو بتا دے گا کہ جناب آپ کا یہ اکاؤنٹ ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے، پیسہ لینا ہے، ٹرانسفر کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ اگر آپ ATM کارڈ کے برابر اپنا شناختی کارڈ یا لائسنس اس ATM مشین میں ڈالیں گے، نہیں، توجہ رکھیے گا، وہاں کیا ہے، واپس آ جائے گا، لیکن پیسہ تو دور کی بات، قبول ہی نہیں کرے گا۔ اگر ATM کارڈ بھی ہوگا، بار کوڈ بھی ہوگا، تو اس کو ریڈ کرے گا، اور ریڈ کرنے کے بعد آپ سے آپ کا پن کوڈ مانگے گا کہ جناب دیجئے۔ اگر ہوگا، چاہے وہ آپ کے پاس ہو یا کسی اور کے پاس ہو، پن کوڈ آتا ہے، وہ ٹرانسفر کی جا سکتی ہے رقم کو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چپ ہمارے ساتھ لگا دی ہے جس کا نام فطرت ہے۔ جو کچھ بھی میری زندگی میں میرے فائدے کے لیے ہے، سب اس چھوٹی سی سم میں، اس چپ میں موجود ہے جس کا نام فطرت ہے۔ توجہ رکھیے گا۔ اور اس فطرت کی سم کو پڑھنے کے لیے خاص مشین ہے، توجہ رکھیے گا۔ ATM مشین میں ATM کارڈ جا سکتا ہے، کوئی اور کارڈ نہیں جا سکتا۔ مثلا ایکس ریز ہوتی ہیں، شعاعیں ہوتی ہیں خاص قسم کی، کہ جن میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ انسان کے گوشت سے گزر کر اس کی ہڈی کی اصل صورتحال کو آپ کے سامنے ایکس رے کے رزلٹ کے طور پہ پیش کریں۔ اب آپ 1000 یا 5000 واٹ کا بلب بھی لگا دیں تو کیا آپ کا ایکس رے ہو جائے گا؟ نہیں۔ خاص ایک ایکس ریز ہیں کہ جو آپ کے بدن کا ایکس رے کرتی ہیں اور رزلٹ بتاتی ہیں۔ اسی طریقے سے اس فطرت کی سم کو پڑھنے کی ایک مشین ہے، توجہ رکھیے گا۔ یہ فطرت کی سم جہاں آپ لگائیں گے، اگر مشین میں لگائی جواب دے گا، مشین کسی اور میں ڈالی جواب نہیں دے گا۔ اس فطرت کی سم کو پڑھنے کے لیے، اس چپ کو پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مشین بنائی ہے، اس کا نام قرآن اور اہل بیت علیہ السلام ہے۔
قرآن و اہل بیت ہے، اس فطرت کو قرآن و اہل بیت کے سامنے پیش کریں، پوری زندگی کا حقیقت اور اس کا احوال آپ کے سامنے آ جائے گا۔ کسی اور مشین میں ڈالیں گے حسبنا کتاب اللہ نہیں، صرف قرآن میں ڈالیں گے ہرگز نہیں، صرف اہل بیت میں لگائیں گے ہرگز نہیں۔ قرآن و اہل بیت دونوں میں یہ صلاحیت ہے۔ یہ اشتباہ ہے ہمارے یہاں کہ ہم نے اہل بیت کے دامن پکڑ لیا، قرآن کو چھوڑ دیا، رسول اللہ کے قول کے خلاف ہے۔ انی تارکن فیکم الثقلین، ثقل نہیں کہا کہ اہل بیت ہی کہا ہو اور قرآن کو چھوڑ دیا ہو۔ جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا وہ بھی گمراہ، اور جنہوں نے اہل بیت کو چھوڑ دیا وہ بھی گمراہ۔ جنہوں نے قرآن کو لے کے اہل بیت کو چھوڑا گمراہ، جنہوں نے اہل بیت کو لے کے قرآن کو چھوڑا وہ بھی گمراہ ہیں عزیزان گرامی، کیوں رسول اللہ کا قول ہے، میرا قول نہیں ہے۔ لہذا فطرت کی سم و چم کو پڑھنے کے لیے ایک مشین ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن و اہل بیت علیہ السلام۔ قرآن سے بھی وابستگی اور اہل بیت علیہ السلام سے بھی وابستگی۔ مل کے درود بھیجئے محمد آل محمد۔ پسند گرامی وقت پورا ہو گیا، اور بھی نکات تھے لیکن سب سے صرف نظر کر رہا ہوں، اہل خانہ سے معذرت، اور ایک دفعہ پھر اعادہ کروں گا اسی آرزو اور امید کا کہ جسے ہر مجلس میں مومنین کے سامنے پیش کر دوں، خدا را وقت کی قدر کیجئے، وقت پہ آ جائے کیجئے تاکہ مجلس میں وقت پہ ہو سکیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کو وقت دیں اور وہ وقت پہ نہ پہنچے۔ کتنی کوفت ہوتی ہے، کتنی کوفت ہوتی ہے، وقت پہ نہیں آیا، اور کوئی اہم آدمی ہو اور کوئی تحفہ لے کے آ رہا ہو، کوئی ہدیہ لے کے آ رہا ہو، پتہ ہے کہ ہدیہ لے کے آ رہا ہے، امانت لے کے آ رہا ہے، آپ کو کتنی کوفت ہوگی۔ عزیزان گرامی، جس مومن کی ایصال ثواب کی مجلس ہوتی ہے، آپ اسے امید دلا دیتے ہیں کہ 7:30 7 بجے مجلس شروع ہو جائے گی، اس کی روح منتظر رہتی ہے۔ ہم کیا ہیں؟ ابھی تو بہت وقت ہے، ابھی تو حدیثی قصہ ہو رہی ہے، کتنا تڑپا رہے ہیں جانے کے بعد بھی اپنے مردوں کو، اپنے جانے والوں کو۔ اسے پتہ ہے کہ تم آؤ گے تو سورہ فاتحہ کا ہدیہ دو گے، مجلس کا ہدیہ دو گے، صلوات کا ہدیہ بھیجو گے، مصائب کا ہدیہ بھیجو گے، ذکر قرآن و اہل بیت ہوگا۔ اب جتنا لیٹ آئیں گے کیا ہوگا؟ یاد رکھیے کہ یہ وقت مجھ پر اور آپ پہ بھی آنے والا ہے۔ نماز پڑھیے، قبل اس کے نماز پڑھی جائے۔ میں کہتا ہوں مجلس میں وقت پہ آئیے، قبل اس کے کیا کیے اور میری مجلس پڑھی جائے، اور مجلس میں وقت پہ آنے کی عادت ڈالیے۔ اپنے مردوں کو اس سے زیادہ مت تڑپائیے، اس سے زیادہ اذیت مت دیجیے۔ روایات ملتا ہے جب کوئی مومن جاتا ہے اور اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے تو مردہ کہتا ہے تمہارے آنے سے تھوڑی سی انسیت ہو گئی، دل لگ گیا، تھوڑی دیر ہو سکے تو اور بیٹھ جاؤ۔ ہم اپنے زندوں کے ساتھ جو حشر کر رہے ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں، ہم اپنے جانے والوں کے ساتھ جو حشر کر رہے ہیں، علامان و الحفیظ۔ میں ہمیں اپنی عادت تبدیل کرنی ہوگی۔ یہاں اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اگر یہ میری مجلس ہوتی تو میری روح یہاں موجود ہوتی، ہم سمجھتے ہیں کہ مجلس میں آ کر ایصال ثواب ہو جاتا ہے۔ ہرگز نہیں، مجلس میں آنے سے ایصال ثواب نہیں ہوتا۔ صرف منہ سے بڑبڑانے سے، معذرت کے ساتھ منہ ہلا دیا، زبان ہلا دی، ایصال ثواب نہیں ہوتا۔ ایصال ثواب کسی اور حقیقت کا نام، اس سے گفتگو کر چکا ہوں کئی مقامات پر۔ ایصال ثواب مجلس میں آنے کا نام نہیں ہے، ایصال ثواب صرف فاتحہ پڑھنے کا نام نہیں، ایصال ثواب دل سے فاتحہ پڑھنے کا نام ہے۔ ایصال ثواب اپنے عمل و کردار کو تبدیل کرنے کا نام ہے۔ ایصال ثواب اس جانے والے کی وجہ سے اپنے مقصد زندگی کو پا کر اس کے مطابق عمل کرنے کا نام ہے۔ یہ جانے والا کتنا خوش نصیب ہے کہ جس نے ہمیں جگا دیا۔ مولا علی فرماتے ہیں لوگ سو رہے ہیں، معذرت کے ساتھ میں بھی سو رہا ہوں، آپ بھی سو رہے ہیں۔ مولا علی کہتے ہیں لوگ سو رہے ہیں، دنیا سو رہی ہے، بظاہر چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ سو رہے ہیں۔ جب مریں گے تو جاگیں گے، جب موت کا پردہ ہٹے گا اس وقت پتہ چلے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ کہیں گے ارے ہمارے مرکز سے کس نے ہمیں جگا دیا؟ سورہ یاسین میں یہی پڑھتے ہیں نا، کون ہے جس نے ہمیں جگا دیا؟ اسی طریقے جب مریں گے تو پھر پردہ ہٹے گا، پھر پتہ چلے گا۔ لہذا لوگ سو رہے ہیں، غافل ہیں، جو کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے، جو نہیں کرنا چاہیے وہ کر رہے ہیں۔ کبھی ماں باپ کے ساتھ بد کلامی، کبھی زوجہ کے ساتھ بد کلامی،
کبھی شوہر کے ساتھ بدتمیزی، بے تہذیبی کے الفاظ، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ستانے والے ہیں۔ اور کہا کہ جس شخص کا اخلاق اپنے گھر والوں سے بدترین ہوگا، اسٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہوگا، وہ روز قیامت سخت ترین عذاب میں ہوگا۔ اور فرمایا رسول اللہ نے، میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں سے با اخلاق طریقے سے پیش آتا ہوں۔ لہذا یہ زندگی، یہ قبر امتحان، یہ زبان جو اللہ تعالیٰ نے دی، ماں باپ سے بدتمیزی کے لیے نہ ہو۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا احترام کریں، ماں باپ بچوں کا، بچے ماں باپ کا احترام کریں، گھر والوں سے میل ملاپ، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ وہ قلم ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، اور کہا ہے کہ ان کو محمد آل محمد کی تعلیمات کے تحت دیکھتے چلے جاؤ، تمہاری دنیا اور آخرت سنورتی چلی جائے گی۔ ایک مومن کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے، ہم سب نے جانا ہے۔ کیا لے کے جاتے ہیں، کیا اپنی روح میں بسا کے جاتے ہیں، یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ امید رکھیں اللہ سے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق دے، امید رکھیں کہ ہماری شفاعت ہوگی۔ کہ امید ایسی نہیں ہو کہ عمل کچھ نہ کیا ہو اور پھر مثلا عمل کی ثواب کی امید لگا کے بیٹھے۔ حضرت لقمان ایک جگہ ملازم تھے، بس آخری واقعہ سنا، آپ کی زحمت تمام کرو۔ اٹھایا، مالک نماز پڑھو، نماز شب پڑھو۔ مالک نے کہا نیند بہت میٹھی ہے، سونے مزار خدا رحمان الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ وہ بھی ہماری طرح کا کوئی روایتی شیعہ تھا، امام حسین جیسے بخشوا دیں گے، اسی طرح اس نے بھی کہا۔ پھر نماز فجر کا موقع آیا، مالک اٹھو نماز فجر پڑھو۔ پھر اس نے اپنے روایتی طریقے سے کہا جیسے ہمارا عقیدہ ہے، اللہ بہت رحمان الرحیم ہے، معاف کر دے گا، نیند بہت میٹھی ہے، سونے مزہ آ رہا ہے۔ صبح کو جب اٹھنا تو اٹھ گیا، اس کے بعد لقمان سے کہا جاؤ اور کھیت میں جا کر گندم کی کاشت کرو۔ واپس آیا تو دیکھا حضرت لقمان گھاس بو رہے ہیں۔ کہی کیا کرو؟ میں نے کہا تھا گندم کی کاشت کرو، تم گھاس بو رہے ہو۔ کہا کہ خدا بہت رحمان الرحیم ہے، گھاس کی جگہ گندم نکال دے گا۔ تو مالک نے ارے بیوقوف بناتے ہو ہمیں، کبھی دنیا میں گھاس بوئی ہو، گندم نکلا ہے، کسی کو دیکھا ہے؟ حضرت لقمان نے فوراً کہا مالک جب دنیا کے بارے میں بھروسہ نہیں کہ گھاس بو گندم نکلا ہے، تو آخرت کے بارے میں یہ گمان کر کے کیوں بیٹھے ہو؟ عمل نہ کیا ہوگا، عمل کی جزا اور ثواب تمہیں مل جائے گا۔ مجلس سال ثواب نعمت ہے، جانے والے کے لیے بھی آنے والے کی، جانے والے کے لیے ایصال ثواب، آنے والے کے لیے ایصال ہدایت۔ یہاں سے کچھ لے کے اٹھیں، چینج کریں اپنی زندگی، اپنے لائف اسٹائل کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنی آنکھوں، کانوں، زبان، ہاتھ و پیر، قلب و فکر کے عمل کو چینج کریں عزیزان گرامی، یہ ایصال ثواب۔ اور یہاں سے اٹھنے کے بعد اگر کسی نے کوئی چینج اپنے اندر پیدا کی، تو جب تک یہ چینج آپ میں، تبدیلی آپ میں رہے گی، جانے والے کے لیے ایصال ثواب ہوتا رہے گا، جانے والے کے لیے سب۔ بس عزیزان گرامی، یقیناً ایک باپ کا سایہ اٹھا ہے، بچوں کے لیے بڑا سخت وقت ہے۔ یقیناً اپنے عزیز ترین فرد کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور اگر کربلا والوں کا غم نہ ہوتا تو مدتوں ہم انہیں غم میں تڑپتے رہتے، لیکن یہ کربلا والوں کا غم ہے جو ہمارے غم کو ہلکا کر دیتا ہے، وہی ہم اپنے غموں کو بھول جاتے ہیں۔ کربلا والوں کا غم ہمارے غموں کی دوا کرنے والا ہے، ہمارے غموں کا مرہم ہے۔ یقیناً اولاد کے لیے، یقیناً اہل خانہ کے لیے، لواحقین کے لیے سخت لمحہ ہے، لیکن میں کہوں کہ خداوند عالم نے تمہیں توفیق دی کہ تم اپنے اس جانے والے کی خدمت کرو۔ جو رشتہ اس مرحوم کے حوالے سے رکھنے والے افراد اس مجلس میں موجود ہیں، خواہ زوجہ ہوں، بچے ہوں، بہن ہوں، بھائی ہوں، انہوں نے اگر خدمت کی ہے تو ان کو یہ احساس رہے گا کہ ہم نے خدمت کی ہے۔ ایک اور میں گزارش کروں گا، اور وہ ہمیشہ کہتا ہوں، جو 45 اور 50 سال سے اوپر کے افراد ہیں، اور شاید آج کی یہ نوجوان نسل ہم سے یہ ہمیں میسیج دے رہی ہے۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ
باپ یا ماں یا کوئی عزیز و اقارب ہاسپٹل میں گیا، وینٹیلیٹر پہ چلا گیا، 3 مہینے لوگ وینٹ پہ پڑے رہتے ہیں، ہزاروں کا بل بن رہا ہے، گاڑی بھیج دی، گھر بھیج دیا، کیا ہوا؟ جانبر نہیں ہو سکا، انتقال ہو گیا۔ آخر میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ مشکل حل کرے مسئلہ، یہی کہتے ہیں نا آخر میں، مشکل حل کر دے۔ یعنی یہ بھی بہرحال خدا کی قسمت پر راضی نہ رہنا، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں خدا ان کی مشکل حل کر دے، یہ بھی خدا کی قسمت پر راضی رہنا، خدا بہتر جانتا ہے کہ اس کو کب تک زندہ رکھے۔ لہذا کبھی یہ نہ کہیں کہ خدا ہمارے فلاں ماں یا باپ کی مشکل حل کر دے، پرابلم آسان کر دے، کبھی نہ کہیں، خدا کی قسمت میں ناراضی رہنا ہے۔ ماں باپ چلے جاتے ہیں، عزیز اقارب چلے جاتے ہیں، گھر والے قرضوں میں دب جاتے ہیں۔ آج کی نوجوان نسل یہ کہہ رہی ہے اپنے 50 سال سے اوپر کہ والد و والدہ سے خدا را اپنے پیروں پہ چل کے جائیں، اور یہ کوئی بڑی تمنا اور آرزو نہیں ہے مجھ سے اور آپ سے۔ تھوڑا سا لائف اسٹائل چینج کریں، چہل قدمی کریں، ورزش کریں، چلنا پھرنا سیکھیں، اپنے پاؤں پہ چل کے جائیں، خدا سے دعا کریں، کسی کا محتاج نہ کرے خدا۔ یہ روایات کے الفاظ ہے، خدا ہمیں محتاج نہ کرے، اپنے پیروں پہ چل کے جائیں۔ کیا ہوگا خدا نخواستہ میں چلا جاؤں، میرے بعد میرے اولاد جو ہے قرضوں میں دب جائے، وہ کہیں گے باپ بھی گیا معذرت قرضوں میں دبا کے بھی چلا گیا۔ لہذا کوشش یہ کریں اپنا لائف اسٹائل چینج کریں، خواہ وہ مرد ہو یا خواتین، یہ اولاد کی تمنا اور آرزو ہے مجھ سے اور آپ سے۔ یہ چونکہ پیغامات مجھ تک پہنچتے ہیں اور میں بہت سارے کیسز دیکھ رہا ہوں کہ بالکل دیوالیے کا شکار ہو گئی اولاد، گھر ختم، گاڑی بیچ دی، قرضوں میں دب گئے، ماں باپ بھی نہیں بچے۔ کیوں نہ ہم ایسا کام کریں کہ ہم اپنے پیروں پہ چل کے جائیں، کم سے کم لائف اسٹائل تو ایسا ہو کہ ہم اپنے قدموں پر چہل قدمی کر کے، ورزش کر کے، کسی نہ کسی انداز سے کوشش کریں کسی کے مرہون منت نہ رہیں، اپنے قدموں پہ جائیں۔ عزیزان گرامی، یہ زندگی بہت چھوٹی ہی گزر جائے گی، لیکن یہ رویے، یہ نفرتیں، یہ عداوتیں، یہ قطع تعلق، یہ بدگمانیاں ہمیشہ کے لیے میرے اور آپ کے گلشن حیات کو تباہ و برباد کر دے گی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناچاقیاں، خلیجیں، عداوتیں، بٹوارے، یہ سب کیا ہے؟ اس چھوٹی زندگی میں یہ ہمارے سرمایہ حیات بن کے منتقل ہوگا۔ کوشش کریں ان کو یہیں دفن کریں۔ انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اس کے رویے، اس کا اخلاق، اس کا کردار ساتھ رہتا ہے۔ ایک باپ کا سایہ اٹھا ہے، یقیناً گھر والوں کے لیے سخت وقت ہے۔ غسل و کفن بھی ہوا ہوگا، اہل محلہ بھی آئے ہوں گے، دلاسا بھی دیا ہوگا، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم ہیں تمہارے ساتھ۔ جو رسم ہمارے یہاں ہے کہ 3 دن تک کھانا دیا جاتا ہے، تم اپنے گھروں میں چولہا مت جلانا، تم حالت عزا میں ہو، حالت سوگ میں ہو، ہم تمہیں کھانا دیں گے، تم پریشان مت ہونا، ہم غسل و کفن کریں گے۔ خدا سلامت رکھے ایسے اعزاء، اقربا، دوستوں اور پڑوسیوں کو اور اہل محلہ کو جو مصیبت کے لمحات میں ساتھ آتے ہیں۔ مگر میرا دل رو رہا ہے اس فرزند کے لیے جو بابا کو دفنانے آیا ہے۔ سید سجاد عجیب منزل ہے۔ امام حسین کی ودا سے شروع کروں۔ امام حسین جب دروازے پر آئے ہیں کہ یا سکینہ، یا رقیہ، یا زینب علیکن من السلام، حسین کا آخری سلام قبول کرو۔ یہ سلام آخر کا سننا تھا، بیویوں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ وا محمدہ، وا مصطفیٰ، و علیہ و حسینہ کی صدا، ہائے محمد، ہائے علی، ہائے حسین کی صدائیں بلند ہوئی۔ اس لیے کہ پتہ تھا کہ جتنے بھی شہداء ہیں سب کے جنازے حسین لا رہے ہیں، حسین موجود ہے۔ اب جو امید تھی سب کی وہ وقت آخر آ گئی۔ حسین کہہ رہے ہیں زینب میرا آخری سلام لے لو، بہن کلثوم، سکینہ، مخدرات، عصمت و طہارت، میرا آخری سلام لے لو، بس عزادارو قیامت کا لمحہ ہوگا۔ عزیزان گرامی دیکھیے، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے نا اور اسے دفنا دیا جاتا ہے تو قدرتی طور پر ایک صبر آ جاتا ہے، لیکن ذرا کربلا والوں کے مصائب دیکھیں
کہ شہادت ہو چکی، شام غریبہ گزر چکی، 10 محرم کا دن گزر گیا، شہادت ہو چکی، لاشا پامال ہو چکا، اگر 11 محرم آ گئی، اب اہل بیت جا رہے ہیں۔ ذرا اس جوان کے دل سے پوچھو جو اپنے باپ کے لاشوں کو بے گور و کفن دیکھ رہا ہے۔ اللہ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کتنا سخت لمحہ ہے، دیکھا ہے ہم نے کہ باپ کا جنازہ سردخانے میں رکھ دیا جاتا ہے، بھائی اولاد نہیں آئی، شب و روز گزارنا ممکن ہو جاتا ہے، کھانا بھی رکھا ہو تو حلق سے نہیں اترتا، باپ کی میت سردخانے میں ہے۔ عزیزان گرامی ذرا تصور کیجئے سید سجاد سے کہ 11 محرم کو بابا کے لاشے سے گزر رہا ہے، اور لاشا بھی کس عالم میں ہے کہ پامال شدہ ہے، لاشا پہچانا نہیں جا رہا، زینب سے لاشا پہچانا نہیں گیا۔ پہنچی لاشے کے پاس، کبھی پائیتی پہنچتی ہے، کبھی سرحانے پہنچتی ہے، چکر لگاتی ہے اور پوچھتی ہے کیا تو زینب کا بھائی حسین ہے؟ کیا تو علی مرتضیٰ کا بیٹا ہے؟ اور کیا تو اسی فاطمہ کا فرزند ہے جسے فاطمہ زہرا نے چکیاں 20 کے بالا ہے؟ اجرکم اللہ۔ زینب سے پہچانا نہیں گیا، اور اس کے بعد زینب ایک دفعہ چکر لگا رہی ہے، اور چکر لگاتے لگاتے رک گئی، کہا پھوپھی اماں کیا دیکھ رہی ہیں؟ امام سجاد نے پوچھا، کہا بیٹا جائے سالم دیکھ رہی تیرے بابا کے بدن میں، جہاں بوسہ لے سکوں۔ ارے تاریخ نے لکھا ہے پورے بدن پر کوئی جائے سالم نہ تھی، ایک مقام ایسا تھا جہاں زینب نے صرف بوسہ لیا ہے۔ نہ نانا نے لیا، نہ بابا نے لیا، نہ بھائی حسن نے، نہ ماں فاطمہ زہرا نے۔ سمجھ گئے عزیزانو، ایک دفعہ کٹی ہوئی رگوں پر اپنے لبوں کو رکھا۔ اجرکم اللہ، یہ ہے وداع۔ اور جب 11 محرم کے بعد قافلہ گزرا اور سید سجاد لاشا دفنانے آئے ہیں تو لاشا اتنا پامال ہو چکا ہے، اتنا خستہ حال ہے کہ ہاتھوں سے اٹھ نہیں سکتا۔ ایک چٹائی بوریا منگایا گیا بنی اسد کے لوگوں سے، اس میں لا کے لٹایا گیا، اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ بس آخری روایت عرض کر رہا ہوں، رسم یہ ہوتی ہے قبر میں لٹانے کے بعد انسان بندے کفن کھولتا ہے، از اعزا اقربا کو بلاتا ہے، دیکھ لو آخری دیدار کر لو، اب روز قیامت دیکھ، اب روز قیامت ملاقات ہوگی۔ بندے کفن کھول کر آخری دیدار کرایا جاتا ہے، بھائی آخری ملاقات ہے، یقیناً برسوں یہ منظر یاد رہتا ہے۔ اعزا اقربا کو، قبر میں اتارنے والوں کو یہ منظر یاد رہتا ہے۔ اس لیے کہا کہ بیٹا قبر میں باپ کو نہ اتارے، کیونکہ اس کے لیے برداشت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ حرام نہیں ہے لیکن منع کیا ہے، بیٹے سے برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا، مگر ہائے میرا ہائے سید، ارے اپنے ہاتھوں سے چنے چنا قبر میں اتارا ہے۔ ارے رسم یہ ہوتی ہے سید سجاد، بندے کفن کھولے جاتے ہیں، مگر ہائے مظلوم یہ حسین، ارے کفن کہاں تھا جو بندے کفن کھولتے؟ ارے آخری دیدار کرایا جاتا ہے، ہائے مظلوم یہ حسین کہ سر اقدس نہ تھا جو آخری دیدار۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہمارے اس خلیل عبادت کو قبول فرما، مرحوم کے درجات بلندی عطا فرما، ان کے جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، ان کے لواحقین کو صبر جمیل اور ان کے حقوق شرعیہ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اس امتحان زندگی میں قرآن و اہل بیت کے مطابق اپنی پسند کی پسندیدانہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں ولایت ہے اہل بیت کے سائے میں کامیاب زندگی عطا فرما، روز قیامت ان کی شفاعت سے محروم نہ فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 دفعہ سورہ اخلاص محمد پرویز ابن محمد اکرم کے لیے تلاوت فرمائیے۔